گزشتہ سبق میں ہم نے معرفہ، اس کی تعریف، معرفہ کی 7 اقسام پڑھی. اب ہم پڑھیں گے نکرہ کی تعریف. ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز کا معنی ادا کرے اس کو نکرہ بولتے ہیں. غیر معین معنی سمجھتے نا، جو کسی مخصوص چیز کا معنی نہ ادا کرے، عام معنی ادا کرے. نکرہ کو آپ یہ بول دیں گے ایسا اسم جو عام چیز کا معنی ادا کرے. مثال دیکھیں، مثال میں دیکھیں رجل معنی کوئی آدمی، مخصوص نہیں، کوئی آدمی. کتاب کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب ہو سکتی. قلم کوئی ایک قلم. ثوب کوئی ایک کپڑا. متعین نہیں ہے. ایسا اسم جو غیر معین، معین کس کو؟ جس کی تعین ہوتی ہے، جو خاص ہو جاتا ہے، یہ خاص پر دلالت نہیں کرتا ہے. یہاں تک واضح؟ ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز کا معنی ادا کرے، جو عام چیز کا معنی ادا کرے. ٹھیک ہے. اسم نکرہ کی پہچان. نکرہ کی پہچان کا پہلا قاعدہ ہے اسم علم. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم، خاص یہ ٹھیک ہے، خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز، یہ 3 چیزیں علم کہلاتی ہیں. اسم علم کے علاوہ کسی بھی اسم پر تنوین آ جائے، اسم علم کے علاوہ کسی بھی اسم پر تنوین آ جائے وہ اسم نکرہ ہوگا. مثالیں آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں. رجل تنوین آ رہی ہے، اسم علم نہیں ہے. کتاب، قلم، ثوب، باب، کرسی، کچھ نہیں. رسول، قاصد. کوئی بھی اسم جو اسم علم کے علاوہ ہے، جو خاص نام، خاص چیز، خاص جگہ کا معنی نہیں دے رہا ہے، اس علم میں اسم علم کے علاوہ کسی بھی اسم پر تنوین آ جائے، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے نکرہ ہے. مسلمات، مؤمنات، اسم پہ تنوین آ رہی ہے. قل هو اللہ احد، احد پہ تنوین آ رہی ہے، یہ اسم نکرہ ہوگا. تنوین احد ہے نا. جس اسم پر بھی علم کے علاوہ تنوین آئے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا. واضح؟ یہ دیکھیں، یہ سب اسم علم کے علاوہ ہے. یہ کوئی راجل علم تو نہیں. کتاب، قلم. قلم میں اس میں علم کیسے بڑھے گا؟ القلم یہ القلم خاص قلم، الف لام لگا کے. بہرحال یہ علم تو نہیں بن سکتا ہے. جیسے آپ نے اس میں علم میں کہا تھا کوئی خاص چیز، خاص جگہ، خاص یہ اسم علم نہیں بن. جیسے قلم ہے، یہ معرفہ بنے گا الف لام لگا کر، علم نہیں. اس کے بعد ہے ہر وہ اسم جو صفت کا معنی ادا کرے. ہر وہ اسم جو صفت کا معنی ادا کرے وہ بھی نکرہ ہوگا. علیم، عظیم،
کبیر، غفور، رحیم، صفت کا، جمیل، ہاں ہر وہ اسم جو صفت کا معنی، جو اسم صفت کا معنی ادا کرتے ہیں وہ ہے اسم فاعل. ان کو ہم بولتے ہیں صیغہ صفت. اس کو گرامر میں ہم صیغہ صفت بولتے ہیں، یعنی وہ صیغے جو صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں صیغہ صفت. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ. یہ چار اسم، 1 2 3 4، ان کو ہم بولتے ہیں صیغہ صفت. اسم فاعل، مثال اسم فاعل کی ضارب، ناصر، عاقل، شارب. اسم مفعول کی مثال مضروب، ٹھیک ہے. اسم تفضیل کی مثال اضرب، انصر، افتح، عالم. افعال کے بدن پہ آنا. صفت مشبہ کی مثال صبیر، صبور، عظیم، کبیر، جمیل، غفور، ستار وغیرہ، غفار. یہ صیغہ صفت ہوتے ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ چار ہوتے ہیں صیغہ صفت. ہر وہ اسم جو صفت کا معنی ادا کرے وہ نکرہ ہوتا ہے. واضح؟ اب دادا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ معرفہ کے لیے ہوتے ہیں. میں بتائیں وہ مشتقات میں پڑھا تھا نا. اچھا، اسماء مشتقات میں ہوتا ہے جی. اسم کی تفسیر، یہ صیغہ صفت ہے. صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے چار اسم آئیں گے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ. ان میں سے جو بھی کلمہ آئے گا وہ نکرہ ہوگا. اگر الف لام زائداری بات وہ نکرہ وہ معرفہ ہو جائے گا. ہر وہ اسم جو صفت کا معنی ادا کرے وہ نکرہ ہوگا. یہ صیغہ صفت میں نے لکھی. یہ اسم ہوتے ہیں جو صفت کا معنی ادا کرتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل. ٹھیک ہے. فاعل جو ہے اسم فاعل جو فاعل ان کے بدن میں ضارب، ناصر، فاتح، عالم، جاہل، عاقل، شارب، کھانے والا، پینے والا، مال. یہ اسم فاعل ہوتا ہے. جو مفعول ان کے بدن پہ وہ اسم مفعول ہے. مضروب جسے مارا گیا ہو، منصور جس کی مدد کی گئی ہو. فاعل جو ہوگا وہ صفت نہیں ہوگا. فاعلون کے بدن پر جو اسم آئے وہ اس میں فاعل ہے، وہ صفت کا معنی ادا کرتا ہے. وہ فاعل بھی ہوگا اور فاعل صفت فاعل نہیں ہوگا. اسم فاعل اور چیز ہوتی ہے، فاعل اور چیز ہوتی ہے. اچھا، اسم فاعل. ہاں، اسم فاعل جو فاعلون کے بدن پہ ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے ضرب زید، مارا زید نے. ہاں جی. ضرب فعل، زید الفاعل، یہ فاعل ہوتا ہے. ہاں جی. یہ اسم فاعل ہے جو فاعلون کے بدن پہ آ رہا ہے. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ فاعلون میں صفت کیا چیز ہے؟ مارنا ایک صفت نہیں ہے. اچھا، مارنے والا، مدد کرنے والا، کھانے والا، پینے والا، یہ سب صفت ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جو چیز صفت ہوگی وہ نکرہ ہوگی. جی جی جی. نمبر 3 سمجھ آ گئی؟ ہر چیز جو صفت ہوگی نکرہ ہوگی. ہاں، جو صفت کا معنی ادا کرے وہ نکرہ ہوتا ہے. اور صفت کی جو دائرہ کار ہے یہ چاروں. ہاں، یہ اسم صفت کا معنی ادا کرتے ہیں. اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں تفصیل وہ صفت مشبہ بھی آ جاتا ہے. نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایک یا کچھ کا معنی پایا جاتا ہے. نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایک یا کچھ کا معنی پایا جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیں، راجل کا معنی کوئی ایک آدمی. کتاب کا معنی کوئی ایک کتاب. ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب. ماں ان کا معنی
اور ماؤن کس کو بولتے ہیں؟ پانی۔ ماؤن کچھ پانی، یہ بوتل میں پانی ہے اس کو بھی ماؤن بولتے ہیں، سمندر میں پانی ہے اس کو بھی ماؤن بولتے ہیں۔ تو ماؤن کا معنی کچھ پانی، کتاب کا معنی ایک کتاب، راجل کا معنی کوئی ایک آدمی، قلم کا معنی کوئی ایک قلم، ثوب کا معنی کوئی ایک کپڑا۔ تو نقرہ کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایک یا کچھ کا معنی پہ جائے۔ مثالیں واضح، راجل کوئی ایک آدمی یا ایک آدمی یا کچھ کتابیں، ہاں کچھ کتابیں، ٹھیک ہے، وہ سے آپ کو سباق سے پتہ چل جائے گا نا، یہاں پر ایک معنی کرنا ہے، کوئی یہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ معنی بہرحال اس میں آتا ہے۔ واضح۔ نمبر 4، معرفہ کی 7 اقسام کے علاوہ کوئی بھی اسم ہو وہ نکرہ ہو۔ جیسے ابنوں کی جمع آتی ہے بنون، بیٹے۔ معرفہ کی 7 اقسام کے علاوہ کوئی بھی اسم آ جائے وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ معرفہ کی 7 اقسام پڑھی نا، اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور معرب باللام، مضاف اور منادا، یہ 7 اقسام ہیں معرفہ کی۔ معرفہ کی 7 قسموں کے علاوہ کوئی بھی اسم آ جائے وہ نکرہ ہوگا۔ یہ 4 ہیں علامتیں نکرہ کی پہچان کی۔ معرفہ کی 7 اقسام کے علاوہ کوئی بھی اسم آ جائے وہ نکرہ ہوگا۔ پہلی معرفہ نکرہ کی پہچان یہ ہے، اسم علم کے علاوہ پوری عربی کلام میں کسی بھی اسم پر تنوین آ جائے وہ اسم نکرہ ہو۔ نمبر 2، ہر وہ اسم جو صفت کا معنی ادا کرے، صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ آ جائیں ضارب، مضروب، اضرب، کبیر، عظیم، یہ نکرہ کا معنی ادا کریں۔ نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے وقت نکرہ کا ترجمے یا نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک، جیسے راجل کوئی ایک آدمی، یا ایک جیسے قلم ایک قلم، یا کچھ جیسے ماء کچھ پانی، طعام کچھ کھانا، کوئی ایک یا کچھ کا معنی پایا جائے گا۔ نمبر 4، نکرہ اسم معرفہ کی 7 اقسام کے علاوہ کوئی بھی اسم آ جائے وہ نکرہ ہوگا۔ پڑھے آگے۔ یہ نکرہ ختم ہو گیا، نہیں، تھوڑا سا نکرہ آگے ہے۔ تھوڑا سا بتا دیں۔ کتنی ہے؟ نکرہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی نکرہ مخصوصہ، ایک ہوتی ہے غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ وہ ہوتا ہے ایسا نکرہ جس کو کسی ذریعے کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، میں کر دوں کتاب زیدین، کتاب کو میں نے زید کی طرف مضاف کر دیا، اب یہ اس کو بولتے ہیں مخصوصہ، ایسا نکرہ جس کو خاص کیا گیا ہے، یہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ اور جس کو خاص نہ کیا جائے اس کو غیر مخصوصہ، جیسے اکیلا کتاب، بس یہ بس شکل اس کی نکرہ کی ہوگی، ظاہری بات ہے، لیکن اندر یہ معرفہ ہوگا۔ ہاں ایسا اسم جس کی تخصیص کر دی جائے اس کو نکرہ مخصوصہ، تخصیص کیا؟ یعنی اس کو خاص کر دے، مضاف کر دے، معرفہ دے دے تو وہ خاص ہوگا۔ ہاں اگر حرف مثلا حروف ندا شروع میں لگا دیں وہ ہے نکرہ ہے، لیکن اس کی حرف ندا کے ذریعے تخصیص ہوگی مخصوصہ ہو۔ وہ اس کو نکرہ مخصوصہ بولتے ہیں۔ جس کی تخصیص نہ ہو وہ غیر مخصوص ہے۔ اور وہ جو اپنا بولتا یہ وہ جو تھی بول رہے ہیں تنیس تنیس گول تا کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔